نازو نے سراج کو بتایا تھا کہ ان لوگوں کے جاگیر آنے سے چند دن قبل ایک ٹھگنے قد کا آدمی سومارم کے موزہ میں آیا تھا۔ اس شخص نے سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا، اس کی سفید داڑھی کافی لمبی تھی۔ یہی وہ آدمی تھا جو گاہے مگاہے نازو کی ماں کی زندگی میں اس سے ملنے آیا کرتا تھا، جس کا ذکر منا نے بھی کیا تھا، جس نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد یتیم لڑکی کی پرورش کی۔ اس سے آگے نازو نے بیان کیا، بھیا وہ آدمی بہت اچھا تھا، اس نے مجھے محبت سے گلے لگایا اور کہنے لگا، نازو تو دراصل ان لوگوں میں سے نہیں ہے، بلکہ مجبوریوں نے تجھے اور تیری ماں کو یہاں پہنچا دیا۔ پھر اس شخص نے تم سے کیا کہا؟ سراج نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک بہت گہرا راز ہے جس کو فی الحال ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس آدمی کی زبانی مجھے بس اتنے ہی حالات معلوم ہو سکے۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ عنقریب اس گاؤں میں ایک کار آئے گی، اس میں اس گاؤں کے جاگیردار کے کچھ رشتہ دار ہوں گے۔ تم کسی طرح کوشش کر کے ان لوگوں کے ساتھ اس جگہ سے رخصت ہو جانا۔ اگر تم یہاں پڑی رہو گی تو تمہاری جان خطرے میں ہے۔ ان حالات کو سن کر سراج فوراً نازو کے ساتھ حیدرآباد چلا آیا۔ اگرچہ زاہد صاحب کے گھر سے ذلیل ہو کر نکلنے کے بعد گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے ہوئے وہ اپنا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ نازو چونکہ آج کل سراج کے گاؤں میں ہی تھی، اس لیے گزشتہ باب کے واقعات کے بعد سراج اسے مزید کچھ معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح وہ کارخانے کی مزدور کالونی میں گیا اور منا سے مل کر چند ضروری سوالات پوچھے، جن کے جواب میں اس غریب دیہاتی نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نازو کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کا نام نہاد خوفناک باپ پھر ایک بار گاؤں میں آیا تھا، اور جب اس نے یہ سنا کہ نازو یہاں سے کسی طرف چلی گئی تو بہت برہم ہوا۔ جوش غضب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے بے قابو ہو کر اپنے بال نوچ ڈالے اور متعدد گالیاں بکتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ منا دیہاتی کی زبانی شخص سے مذکور کا جو حلیہ معلوم ہوا اس کی تفصیل یہ تھی کہ وہ ایک متوسط القامت فربا اندام آدمی تھا، جس کی عمر اندازاً 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی تیز نوکیلی مونچھوں کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، آنکھیں چھوٹی لیکن کافی چمکدار تھیں، جس سے بیچارے دیہاتی کو اپنے دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ منا نے آخر میں بیان کیا کہ صاحب جب وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور گالیاں بکنے لگا تو اس کا چہرہ اس قدر بھیانک نظر آ رہا تھا کہ ہم سب لوگ خوف سے کانپ اٹھے۔ دیہاتی منی سے مل کر سراج ایک عجیب الجھن میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے واقعات اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہونے لگیں گے اور ان حیرت انگیز رازوں کا انکشاف ہو جائے گا جو آج کل اس کے دماغ کو کافی پریشان کر رہے تھے، لیکن خلاف توقع واقعات کی پیش رفت ان کو مزید پر اسرار اور ناقابل فہم بناتی جا رہی تھی۔ جو حلیہ اس خطرناک آدمی کا اس کو موزہ سومارم کے باشندے سے معلوم ہوا وہ دراصل اس آدمی کا تھا جس سے کل رات اسے سابقہ پڑا۔ ابتداً اس نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا تھا، بلکہ دوسرے الفاظ میں ایسا کرنے کا اسے موقع ہی نہ ملا، کیونکہ تاجور کی فکر میں وہ تمام باتوں کو وقتی طور پر فراموش کر چکا تھا۔ لیکن آج جب اس کو تاجور کی طرف سے اطمینان نصیب ہوا اور منا دیہاتی نے پھر ایک بار اس کو غور و فکر کی جھنجھٹوں میں ڈالا تو نئے سرے سے اس نے بیتے ہوئے تمام واقعات کو سلسلہ وار دہرانا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں اس کو اس آدمی کا حلیہ یاد آ گیا جو نازو کے رخصت ہونے کے بعد موزہ سومارم میں آیا تھا اور جس نے نازو کو نہ پا کر غصے میں اپنے بال نوچ ڈالے۔ کل رات جس خوفناک دشمن سے اس کو سابقہ پڑا اس کا حلیہ بالکل وہی تھا جو منا نے اس خوفناک آدمی کا بیان کیا۔ دونوں میں ایک حیرتناک مشابہت پائی جاتی تھی۔ سراج نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ موزہ سومارم کا غضبناک بوڑھا اور کل والا فاتر العقل دشمن ایک ہی آدمی ہے، اور جب اس نے غور کیا تو اسے یاد آ گیا کہ اسی شکل و صورت کے ایک آدمی کو اس نے بازار میں بھی دیکھا تھا۔ وہ ایک ٹیکسی کار کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ جب اس کی نظر سراج پر پڑی تو وہ بڑے زور سے چونکا اور غور سے مؤخر الذکر کی طرف دیکھنے لگا۔ سراج کو حیرت ہوئی کہ یہ اجنبی کیوں اس کو اس بری طرح گھور رہا ہے، لیکن جلد ہی اس نے اس واقعے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پھر اس کے تصور کے پردے پر اس شخص کی شبیہ ابھر آئی جس سے یوسف کے کمرے میں گزشتہ رات مقابلہ ہوا، جو اس کے ہاتھ سے بچ کر فرار ہو گیا۔ اس شخص کی شکل و شباہت ٹھیک اس آدمی سے ملتی جلتی تھی جو ایک زمانہ ہوا سومارم کے موزہ میں خرد سال نازو کا باپ بن کر گیا تھا اور مایوس لوٹ آیا۔ جوں جوں اس نے اس آدمی کے خد و خال پر غور کیا تو اس کو یقین ہوتا گیا کہ جو شخص سومارم میں دیکھا گیا وہی یوسف کے کمرے میں وارد ہوا اس کی جان لینے کے لیے۔ انہی حیرت انگیز واقعات نے سراج کو اور زیادہ الجھن میں ڈال دیا۔ بھلا اس آدمی کو کیا ضرورت تھی جو وہ اس موزے میں گیا اور بہت کچھ روپیہ صرف کر کے نازو کو حاصل کرنا چاہا؟
پھر کن حالات کے تحت اس رات وہ یوسف کے کمرے میں داخل ہوا اور خود کو اپنے الفاظ میں یوسف کی جان لینے کی کوشش کی؟ آخر وہ یوسف کو کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ اس سے اس کو کیا فائدہ تھا؟ وہ اس خاندان کے ہر فرد کا کیوں دشمن ہے اور کیوں اس کو تباہ کر دینا چاہتا ہے؟ آخر یہ مرد پر اسرار کون ہے؟ وہ نازوں کی تلاش میں کیوں سرگرداں ہیں؟ ان تمام رازوں کا اس پر اسرار روح سے کیا تعلق ہے جو زاہد صاحب کے گھر کے اطراف گھوما کرتی ہے؟ نیز وہ نوجوان کون ہے جس نے یوسف کی جان لینے کی کوشش کی؟ اس کا یوسف کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ علاوہ ازیں وہ ٹھگنا آدمی کون تھا جس نے نازوں کو چند دن قبل ان لوگوں کی آمد کی اطلاع دی؟ بھلا اس کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی کہ وہ لوگ جاگیر جا رہے ہیں؟ جیسے جیسے سراج ان حالات پر غور کرتا ویسے ویسے وہ اور زیادہ الجھتا جاتا۔ اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی۔ اس نے پھر ایک بار واقعات کو ترتیب وار جوڑ کر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی۔ نامعلوم شخص نازو کا کسی خاص وجہ سے دشمن ہے، اور جس ٹھگنے قد کے آدمی نے بر وقت اس کو خطرے سے آگاہ کیا وہ اس کا دوست ہے۔ فربا اندام خوفناک آدمی کسی خاص وجہ سے زاہد خاندان کے ایک ایک فرد کا دشمن جانی ہے اور سارے خاندان کو نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک غیر معمولی اور غیر اہم لڑکی کی خاطر اس کی مسائی کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ جاگیردار کی دولت پر قابض ہونے کی خاطر کوئی آدمی اس کے سارے خاندان کا دشمن ہو سکتا تھا، لیکن نازوں کو کسی قسم کا ضرر پہنچا کر اس کو کس قسم کا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا؟ سراج اس بارے میں سراسر لا علم تھا۔ باوجود کافی غور و فکر کے کوئی سود مند نتیجہ برآمد نہ ہوا تو سراج نے اکتا کر سارے معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور خاموشی سے آئندہ واقعات کا انتظار کرنے لگا۔ جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا گیا، زاہد صاحب اپنی جوان بیٹی کی جدائی کے غم میں دیوانے ہو رہے تھے۔ اس رات یوسف کے کمرے میں جو واقعہ پیش آیا، اس کے 2-3 ہفتوں بعد سراج کو معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ سخت بیمار ہیں۔ یہ سن کر سراج کو بہت رنج ہوا، باوجود وہ ان سے ناراض ہونے کے ان کے ہاں چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی بڑی لڑکی متفکر اور ملول بیٹھی ہوئی تھی۔ سراج زاہد صاحب کے پاس آیا۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر تھوڑی دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے اور زیادہ گہرے ہو گئے، چہرے پر جھریوں کا جال سا پھیل گیا۔ اس مختصر سے وقفے میں ان کی عمر پہلے سے زیادہ بڑی نظر آنے لگی تھی۔ کون؟ سراج؟ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے یہاں آنا گوارا کیا کیا؟ تمہارے دل میں میرے خلاف غم و غصے کی آگ نہیں بھڑک رہی؟ لے لو مجھ سے انتقام، شاید آئندہ تمہاری آرزو پوری نہ ہو سکے اور میں اپنے تمام گناہوں کی جواب دہی کے لیے خدائے قدوس کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ ایسی باتیں نہ کیجیے قبلہ، سراج نے ان کے قریب بیٹھ کر کہا۔ آپ نے اب تک سراج کو نہ سمجھا۔ میں آپ کا گناہ گار ہوں، لاکھ میں آپ کی نظروں میں ذلیل اور کمینہ سہی، پھر بھی آپ کا ممنون احسان ہوں۔ آپ کی عنایات کو میں تعزیز نہیں بھلا سکتا۔ کیا کہتے ہو؟ بوڑھے امیر نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے تم پر احسان کیا؟ یعنی یہ کہ تم کو دھکے دے کر ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا، یہ سب کچھ احسان ہے؟ ان کی آواز فرط غم سے بھر آ گئی۔ بوڑھی آنکھوں میں ندامت و تعصب کے آنسو جھلکنے لگے۔ میں مانتا ہوں آپ نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اگر آپ کو حقیقت کا علم ہوتا تو کیا میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے؟ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، میرا دل آپ کی طرف سے بالکل صاف ہے۔ سراج، میرے بچے، بوڑھے جاگیردار نے روتے ہوئے کہا، تم آدمی نہیں فرشتہ ہو، تمہارا دل نیک اور پاک ہے، تمہیں معلوم نہیں میں کس قدر گناہ گار ہوں۔ کاش میں اسی وقت مر گیا ہوتا، مجھ پر بجلی گر پڑی ہوتی۔ ابا ایسا نہ کہیے، ناہید نے روتے ہوئے کہا، بیٹی مجھ سا بد نصیب اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ بیٹا نہ جانے کہاں مارا مارا پھر رہا ہے، ایک بیٹی تھی وہ بھی معلوم نہیں کہاں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ یہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے ناہید، یہ سب میرا قصور ہے۔ قبلہ آپ خواہ دکھ کرتے ہیں، دل کو تسکین دیجیے، سراج نے کہا۔ آپ نسرین سے واقف نہیں، وہ اپنی جان دے دے گی مگر آپ کی آن پر حرف نہ آنے دے گی۔ اس نے وعدہ بھی کیا ہے۔ اب رہا احمد تو وہ بہت جلد آ جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ سراج تم بہت اچھے لڑکے ہو، زاہد صاحب بولے۔ کاش خدا تم جیسے بیٹے سب کو دیتا۔ بوڑھے امیر کو تسلی دے کر سراج واپس ہوا۔ نسرین کے خیال سے پھر ایک بار اس کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانی کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
نسرین نکلنے کو تو گھر سے نکل گئی، لیکن اس کے ساتھ نہ کوئی اسباب تھا، نہ اتنی رقم کہ جس سے کم از کم چند دن ہی آسانی سے گزارا ہو جائے۔ وہ تنے تنہا گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ نہ جانے وہ کون سا احساس تھا جس نے اس غریب کو گھر چھوڑ کر در بدر کی خاک چھاننے اور نامعلوم مصیبتوں اور خطروں میں گرنے پر مجبور کیا۔ چاروں اطراف مصائب و آلام کی گھنگور گھٹا میں چھائی ہوئی تھی، اور خود وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو کہاں جانا ہے اور کیوں۔ اس نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ اگر وہ اپنے گھر اور رشتہ داروں سے دور ادھر ادھر بھٹکے گی تو کیا اس کا گمشدہ محبوب مل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ صرف اپنی بے چین روح کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ وہ سکھ اور چین کی متلاشی تھی۔ وہ بھول جانا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے اور کیوں اس نے اپنا گھر چھوڑا۔ جب اس کے دل و دماغ میں پریشان کن خیالات کا طوفان پہلی بار تھما اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی، تو اس نے اپنے آپ کو اسٹیشن نامپلی کی مختصر لیکن خوبصورت عمارت کے سامنے پایا۔ اس کے پاس ایک معمولی رقم تھی جس سے وہ زیادہ سے زیادہ کسی مقام کا ٹکٹ حاصل کر سکتی تھی۔ وہ ٹکٹ گھر کے پاس کھڑی ہو گئی اور سوچنے لگی کہاں جانا ہے۔ لوگ ٹکٹ لے کر جلدی جلدی ٹرین میں سوار ہو رہے تھے۔ ٹرین چھوٹنے میں صرف چند منٹس باقی تھے۔ اس کی نظر ایک برقع پوش خاتون پر پڑی جو ایک نوجوان کے ساتھ اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے پیچھے کلی سامان لے کر آ رہا تھا۔ نوجوان نے خاتون سے کچھ کہا اور خود ٹکٹ لینے کے لیے بکنگ آفس کی طرف بڑھا۔ اس کی ساتھی خاتون وہیں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یکایک اس کی نظر نسرین پر پڑی، ساتھ ہی خوشی کا کوئی کلمہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ وہ آہستہ سے چل کر نسرین کے پاس آئی اور دبی زبان سے بولی، نسرین بہن۔ نسرین بڑے زور سے چونک پڑی۔ اس اجنبی عورت کو اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ نسرین کی استفہامی نظروں کے جواب میں مسکرا کر لڑکی نے نقاب چہرے سے الٹ دی۔ رضیہ بہن۔ غم نصیب لڑکی کے منہ سے حیرت و مسرت کی چیخ نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے دونوں نوجوان لڑکیاں ایک دوسرے سے چمٹ گئیں۔ دکھ میں غریب نسرین کو ایک ساتھی مل گیا۔ یہ کیا کم تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ رضیہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ تم رو رہی ہو؟ نہ جانے کس خیال کے زیر اثر اس نے پھر ایک بار نسرین کو سینے سے لگا کر اس کا منہ چوم لیا۔ میری اچھی بہن، تم رو کیوں رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ ورنہ مجھے بھی دکھ ہوگا، رضیہ نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ رضیہ کو ہمدرد پا کر نسرین نے سسکیاں لے کر کہا، میں بہت دکھی ہوں رضیہ، بہت دکھی۔ دکھی ہوں تمہارے دشمن؟ رضیہ اس غایت درجہ حسین دوشیزہ کو تعریفی نظروں سے دیکھ کر بولی، پہلے یہ بتاؤ تم یہاں کیسے؟ کیا کہیں جا رہی ہو؟ اسٹیشن پر لوگ دو خوبصورت لڑکیوں کو ایک دوسرے سے اس طرح بغل گیر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نسرین کی نگاہیں جھک گئیں اور دو آنسو ڈھلک کر گلابی رخساروں پر آ گئے۔ نسرین بہن، میرے خدا کہیں ایسا تو نہیں؟ بھولی لڑکی نے کسی نئے خیال کے زیر اثر کہا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ بہن، کہیں میرے بدترین اندیشے صحیح تو نہیں؟ کہیں تمہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں، یا کسی سے ناراض ہو کر تو نہیں آئی؟ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا رضیہ، اور نہ میں کسی سے ناراض ہو کر آئی ہوں۔ نسرین نے روتے ہوئے کہا، میں اب اس گھر سے بیزار ہو چکی ہوں، کہیں دور چلی جانا چاہتی ہوں جہاں کوئی مجھے تلاش نہ کر سکے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیسی ہی مصیبت آئے کہیں کوئی اس طرح گھر چھوڑتا ہے؟ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ نہیں رضیہ، اب میں اس جہنم میں پھر واپس جانا نہیں چاہتی۔ اگر تم نے مجھے زیادہ مجبور کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اتنی ذلت اب مجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ رضیہ تھوڑی دیر خاموش رہی۔ اس نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، پھر ایک بار اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کو چھاتی سے لگا لیا۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی۔ ہمدرد دوشیزہ نے اپنے رومال سے نسرین کے آنسو پونچھے، اس کے بکھرے ہوئے بال کی لٹ کو سنوارا، پھر کسی خیال کے زیر اثر بولی، یہ بتاؤ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ میں خود نہیں جانتی مجھے کہاں جانا ہے۔ کیا تم اب کبھی گھر نہیں جاؤ گی؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ آئندہ میں کیا کروں گی۔ بہن میرے ساتھ تم بھی درنگل چلو، ہر طرح تمہاری خدمت کروں گی، کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گی، لیکن میں اب انکار نہ کرو ورنہ مجھے بہت دکھ ہوگا۔ رضیہ نے التجا کی، خدا کے لیے انکار نہ کرو۔ موجودہ زمانے میں اس طرح تنہا گھر سے نکل جانا درست نہیں۔ دنیا میں برے انسانوں کی بہتات ہے، نہ جانے تم پر کس وقت کون سا ظلم ہو۔ اب جب کہ خوش قسمتی سے میں مل گئی ہوں، تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے مجبور نہ کرو رضیہ، شاید میں یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکوں۔ اس نے منہ چھپا لیا اور زور زور سے سسکیاں لینے لگی۔ نوجوان جب کمپارٹمنٹ سے سامان رکھوا کر واپس ہوا تو اس نے رضیہ کو ایک اجنبی لڑکی سے مصروف گفتگو پایا اور وہیں ٹھٹک کر رہ گیا، لیکن نسرین نے خود کو چھپانے کی قطعاً کوشش نہیں کی۔ آخر وہ خود ہی ہمت کر کے آگے بڑھا اور اس نے نسرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ نسرین کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے اور وہ اس کی آمد سے بے خبر کچھ سوچ رہی تھی۔
بھائی جان ایک ٹکٹ اور لیجئے، رضیہ نے اس سے کہا۔ کیوں، کیا آپ بھی وہیں جا رہی ہیں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ رضیہ نے اس بات میں جواب دیا۔ نوجوان جو رضیہ کا بھائی تھا ان دونوں کو دوسرے درجے میں سوار کر چکا تھا اور خود جلدی سے ٹکٹ لینے کے لیے چلا گیا۔ انجن نے سیٹی دی اور عین اس وقت جب کہ ٹرین حرکت کرنے لگی، ایک آدمی جس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا نسرین کو گھورتا ہوا آگے نکل گیا۔ نسرین نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر اس کے اوور کوٹ کا کالر اٹھا ہوا تھا اور ہیٹ بھی کسی قدر آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے ہجوم میں مل گیا۔ نسرین اس واقعے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی اگر اس کو یہ خیال نہ آتا کہ اس نے اس عجیب آدمی کو اس سے قبل بھی ایک بار دیکھا ہے۔ جب وہ آج رات گھر سے نکلی، یکایک ایک موڑ پر اپنے پیچھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا، یہی آدمی تیزی سے اس کے بازو سے گزر گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے اس کا یہاں تک پیچھا کیا؟ کہیں اس کا کوئی شناسا یا اس کے والد کا کوئی دوست تو نہیں؟ اگر اس نے اس کو پہچان لیا تو ضرور اس کے والد کو اس موقع کی خبر کر دے گا اور وہ نسرین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن نسرین کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل قسمت پر چھوڑ دیا، جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ اتنے میں ٹرین کی رفتار تیز ہو گئی۔ رضیہ کا ساتھی نوجوان دوڑتا ہوا آیا، لیکن دوسرے درجے کا ڈبہ آگے نکل گیا۔ رضیہ اور نسرین نے اس کو آخری ڈبے میں سوار ہوتے دیکھا۔ ٹرین کی رفتار اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ رضیہ اور نسرین تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہیں، پھر ان میں گفتگو شروع ہوئی۔ رضیہ نے حتی الامکان نسرین کو تسلی دینے کی کوشش کی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے لگی۔ کافی عرصے بعد ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقات بھی کتنے عجیب حالات میں ہوئی۔ کس کو گمان تھا کہ گھر سے نکلی ہوئی نسرین کو عین اس وقت رضیہ ایک فرشتہ رحمت کی طرح مل جائے گی جبکہ وہ ایک خطرناک اور نامعلوم گہرائیوں کے کنویں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خود اس کے بھی وہم و گمان میں رضیہ کا خیال تک نہ تھا۔ آج ان لوگوں کو بچھڑے ہوئے 2 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں نسرین رضیہ کو تقریباً بھول چکی تھی۔ اب نسرین کے آنسو تھم چکے تھے اور وہ کھڑکی سے سر نکال کر باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ٹرین کی رفتار پھر دھیمی ہو چکی تھی، شاید کوئی اسٹیشن آ گیا۔ رضیہ کا بھائی سلیم ٹرین رکنے کے بعد آیا اور پوچھنے لگا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ رضیہ نے اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی جان آپ نے انہیں نہیں پہچانا؟ کس کو؟ سلیم نے تعجب سے پوچھا۔ نسرین نے سلیم کو دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ آپ کو؟ سلیم نے نسرین کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاں یہ ہماری بہن نسرین ہے۔ نسرین؟ نوجوان نے مسرت سے پوچھا۔ ہماری خالہ زاد بہن؟ جی ہاں وہی، رضیہ مسکرا کر بولی۔ نسرین کے نازک لبوں پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ باخدا میں تو انہیں پہچان بھی نہ سکا، سلیم نے کہا، اور پہچانتا بھی کیسے، ایک زمانہ ہوا انہیں دیکھے ہوئے۔ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی نسرین، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے تکلف کہہ دینا۔ نہیں بھیا شکریہ، نسرین نے شرما کر کہا، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ سلیم مسکرایا۔ اتنے میں ریل پھر چلنے لگی۔ سلیم ان لوگوں سے رخصت ہو کر اپنے ڈبے میں چلا گیا۔ رضیہ نے باتوں باتوں میں پھر اس ذکر کو چھیڑا، بہن تم نے بتایا نہیں کہ کس بات کی وجہ سے تمہیں اس طرح گھر چھوڑنا پڑا؟ میں اس گھر سے بیزار ہو چکی ہوں رضیہ، نسرین نے رنجیدہ ہو کر جواب دیا۔ وہاں جھوٹی عمارت ہے، شان ہے، تصنع ہے، لیکن سچی خوشی نہیں، انسانیت نہیں۔ میں وہاں رہنا نہیں چاہتی، لیکن نہ جانے کیوں کبھی کبھی یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میں نے گھر چھوڑ کر کچھ اچھا نہیں کیا۔ ابا نہ جانے کیا خیال کرتے ہوں گے۔ او میرے خدا، پھر ایک بار وہ اپنے دکھوں کے خیال سے رنجیدہ ہو گئی۔ رضیہ نے اس کو تسلی دی، غم نہ کرو بہن، جب انہیں معلوم ہوگا کہ تم میرے پاس تھیں اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ مگر رضیہ میں انہیں یہ بتلانا نہیں چاہتی کہ کہاں ہوں۔ تمہارے دکھ کی اصل وجہ کیا ہے؟ کچھ نہ پوچھو بہن، قسمت نے ہر جگہ مجھے شکست دی اور ذلیل کیا، اس قدر ذلیل کہ خود اپنی نگاہوں میں میری کوئی عزت نہیں رہی۔ پھر آئندہ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس کا مجھے پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں سکون اور چین کی تلاش میں گھر سے نکلی ہوں، اور اسی کے حصول کی کوشش میں اپنی زندگی گزار دوں گی۔ یہی میرا آخری اور اٹل فیصلہ ہے۔ رضیہ نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ ضرور نسرین کے دل کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے، جس کے زیر اثر وہ اس قدر غمگین اور پریشان ہے۔ تعلیم یافتہ اور باسلیقہ رضیہ نسرین کی خالہ زاد بہن تھی۔ نسرین کی خالہ درنگل میں رہتی تھیں۔ رضیہ کے والد درنگل کے کلیکٹر تھے۔ آپس کی خاندانی رنجشوں کی بدولت دونوں خاندانوں کے بزرگوں میں عداوت تھی۔ یہ دراصل چند سال قبل کی بات ہے، جب یوسف کے والد زندہ تھے۔
اس وقت رضیہ کی ماں نے ایک دفعہ باتوں باتوں میں زاہد صاحب سے کہہ دیا کہ وہ اپنے لڑکے سلیم کو نسرین سے بیائیں گے۔ در حقیقت یہ ان کی دیرینہ آرزو تھی جس کا انہوں نے پہلی مرتبہ زاہد صاحب پر اظہار کیا۔ وہ اس شادی کے ذریعے اپنی بہن اور اس کے خاندان کے تعلق کو مزید مستحکم کرنا چاہتی تھی۔ یوں بھی ان دونوں بہنوں کو ایک دوسرے سے بہت گہری محبت تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ رضیہ کی والدہ کا ارادہ اس رشتے کے عوض اپنی لڑکی رضیہ کو احمد سے بیانے کا تھا، لیکن زاہد صاحب کے مرحوم بھائی کی ضد نے اس سارے پروگرام کو درہم برہم کر دیا۔ یوسف کے والد نذیر حسین صاحب کا اصرار تھا کہ نسرین کی شادی ان کے لڑکے یوسف سے ہو۔ خاندانوں میں اس قسم کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں اور اسی قسم کی معمولی تمنائیں ضد میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جن کا نتیجہ مختلف افراد میں آپس کی رنجش اور بگاڑ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ زاہد صاحب ممکن تھا کہ اپنے بھائی کی بات کو ٹال دیتے اور اپنی نسرین کی شادی سلیم سے کرنے کو تیار ہو جاتے۔ ایک تو اس لیے کہ بچپن میں یوسف شریر اور سخت بے وقوف تھا اور زاہد صاحب اس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسرے خود نسرین کی والدہ کا اصرار تھا کہ ان کی لڑکی سلیم سے بیائی جائے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوتا جب کہ یوسف کے والد بقید حیات ہوتے اور ان کے مختصر سے خاندان کا شیرازہ نہ بکھرتا۔ جب یوسف کے والد کا انتقال ہوا، انہوں نے مرتے دم یوسف کو زاہد کے حوالے کیا اور وصیت کی کہ ان کی ساری جائیداد کا انتظام وہ خود کریں اور یوسف کی تعلیم اور تربیت کا خیال کریں۔ جب یوسف سن شعور کو پہنچ جائے اور اپنی جائیداد کا انتظام خود کرنے کے قابل ہو جائے تو اپنی لڑکی کا اس سے بیاہ کر کے جاگیر کا انتظام اس کے ہاتھوں میں دے دیں۔ ایک طرف تو یوسف کی اتنی بڑی جائیداد اور بھائی کی وصیت، دوسری طرف صرف خاندانی رشتہ اور پرانے تعلقات۔ کس میں زیادہ زور تھا؟ جائیداد کی حرص اور بھائی کی نام نہاد محبت زاہد صاحب کے آڑے آئی اور انہوں نے سلیم کے پیام کو یکا یک رد کر دیا۔ زاہد صاحب حد درجہ مغرور اور خود پسند انسان تھے، بھلا ان کو خاندان کے افراد سے ربط رکھ کر کیا فائدہ، اور پھر خاندان کے افراد کا لحاظ بھی کیا کرتے جبکہ یتیم بھتیجے کی محبت ان کے حریص دل میں امڈ رہی تھی۔ بہرحال یوسف کو سلیم پر ترجیح دی گئی۔ یوں بھی یوسف وصیت کی روح سے جائیداد کا مالک تھا، اس لیے انہوں نے یوسف کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا اور خود والد کے انتقال نے یوسف کی بری عادتوں کا خاتمہ کر دیا اور وہ کافی سمجھدار اور سنجیدہ ہو گیا، چنانچہ اس نے کافی تندہی سے تعلیم جاری رکھی۔ سلیم کے والد اعجاز الدین صاحب کافی خوددار آدمی تھے، انہوں نے تمام مراسم ترک کر دیے اور بے تعلق ہو گئے۔ ان کے لڑکے کے پیام کو مسترد کرنا ان کی سری بے عزتی تھی، چنانچہ اس طرح دو خاندان کے بزرگوں میں رنجش پیدا ہو گئی۔ بھلا زاہد صاحب اعجاز الدین کو کیا خاطر میں لاتے؟ یوسف ولایت چلا گیا اور رضیہ کے والدین نے نسرین کی طرف سے مایوس ہو کر سلیم کی شادی دوسرے شریف گھرانے میں کر دی۔ اس طرح سارا قصہ تو ختم ہو گیا، لیکن رنجش بدستور دلوں میں باقی رہ گئی۔ یہ عداوت صرف خاندان کے بزرگوں میں تھی، بچوں کے دل اس سے پاک ہی رہے۔ کچھ عرصہ بزرگوں کے دباؤ نے نوجوانوں کو روکے رکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ رنجش بھی گھٹتی گئی۔ رضیہ اور نسرین میں بہت گہری محبت تھی، دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں۔ جب رضیہ تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے حیدرآباد آئی اور مقامی کالج میں شریک ہوئی تو دونوں ایک دوسرے سے اور زیادہ قریب ہو گئیں۔ نسرین کے اصرار سے رضیہ کئی بار کاشانہ زاہد آئی اور نسرین کی والدہ سے ملی اور کئی دن ان کے یہاں مقیم بھی رہی۔ رضیہ کی ماں کو نسرین سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ اس حسین گڑیا کو اپنے سلیم سے بیانا چاہتی تھی۔ رضیہ نے جب نسرین کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کرنا چاہا، لیکن وہ رضیہ کا دل نہ توڑنے کے خیال سے ایسا نہ کر سکی۔ بی اے پاس کرنے کے بعد رضیہ نے تعلیم ترک کر دی اور درنگل واپس چلی گئی۔ اس واقعے کو جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے 2 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اس دوران میں نہ نسرین رضیہ سے ملی اور نہ ہی رضیہ کو نسرین سے ملنے کا موقع ملا۔ اس عرصے میں رضیہ نے خود بھی ملازمت کر لی، اگرچہ سب لوگوں نے مخالفت کی، لیکن رضیہ کے ارادے مضبوط اور ہمت بلند تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا وہ خود آئندہ اپنی زندگی کی کوئی سبیل پیدا کرے گی، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اس نے تعلیم ترک کرنے کے بعد محکمہ تعلیمات میں ملازمت اختیار کر لی۔ ابتداً اس کو ناظرہ کا عہدہ دیا گیا، اس کے بعد جلد ہی ترقی کر کے انسپیکٹرز آف اسکولز بن گئی۔ تمام ضلع کی لڑکیوں کے اسکول اس کی نگرانی میں تھے، ان کا سارا انتظام اسی کے ذمہ تھا۔ اس نے ملازمت کے لیے خاص طور پر اس محکمے کو اس لیے چنا کہ اس میں رہ کر وہ ملک و قوم کی خدمت بہتر طریقے پر کر سکتی تھی اور اپنے علم کو بھی تازہ اور جوان رکھ سکتی تھی۔ اس کی ماہوار آمدنی اتنی تھی کہ بآسانی وہ اس سے ایک مطمئن زندگی بسر کر سکتی تھی۔ رضیہ کے والد اعجاز الدین صاحب اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی ہمت اور لیاقت کی ہمیشہ تعریف کیا کرتے۔
20 سال کی عمر میں ہی اس نے اس قدر ہمت اور حوصلے کا ثبوت دیا اور اپنے پیروں پر آپ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ وہ اپنی بیٹی کی اس ہمت اور دلیری پر فخر کرتے تھے۔ نسرین نے باتوں باتوں میں رضیہ سے پوچھا، بہن میں درنگل جا تو رہی ہوں، لیکن رہوں گی کب تک؟ جب تک تمہارا جی چاہے، لیکن کیسے میں گوارا کر سکتی ہوں کہ لامحدود مدت تک اس طرح بیکار پڑی رہوں؟ تو کیا تم ہمیں غیر سمجھ رہی ہو؟ یہ بات نہیں رضیہ، نسرین نے شرمندہ ہو کر کہا، بلکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور پر بار بن کر رہنا نہیں چاہتی، اس سے میرے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے۔ رضیہ مسکرا کر بولی، لیکن تمہیں وہاں بیکار رہنے دے گا ہی کون؟ اگر تم چاہو تو بہت کچھ کر سکتی ہو، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہو، روشن خیال ہو، ایسے میں خود تمہیں بیکار رہنے کا مشورہ نہیں دے سکتی۔ خود محنت کرو، کماؤ اور چین کی زندگی گزارو، یہی میرا اصول زندگی ہے۔ رضیہ تم کتنی اچھی ہو بہن، نسرین نے احسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رضیہ نے اس کے نازک گال سے اپنا گال ملا کر کہا، ان دنوں میں اکثر سوچا کرتی تھی اگر تمہاری شادی بھائی جان کے ساتھ ہو جاتی تو میں کتنی خوش ہوتی۔ نسرین نے شرم سے سر جھکا لیا۔ وہ بھی تو کبھی سوچتی ہے کہ اگر وہ سراج کی ہو جاتی تو کتنی خوشی ہوتی، لیکن اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور اس کی نظروں کے سامنے اس کی آرزوؤں کا محل مندہم ہو گیا اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ رہ رہ کر سراج کی تصویر اس کی نگاہوں میں پھر جاتی۔ کیا سراج کو اس کے گھر چھوڑنے کا دکھ ہوا ہوگا؟ مگر وہ کیوں دکھ کرنے لگے؟ انہیں کیا پڑی ہے کہ ایسا کریں؟ اس کو اپنی بد نصیبی کے خیال سے رونا آ گیا۔ احمد بھائی نہ جانے کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں، غریب بھائی جس کو معافی نہ مل سکی۔ سراج کتنا ظالم ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا ان کے گناہ کو سراج معاف نہ کر سکا، لیکن نہیں، اگر وہ خود سراج کی جگہ ہوتی تو کیا اسے معاف کر دیتی؟ سراج نے اس کی خاطر کتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں، اس کا بدلہ اسے کیا ملا؟ دھتکار کر گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ سراج کو قصوروار ٹھہرا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اس میں سراج کا کوئی قصور نہیں۔ بعض اوقات اس کو اس وقت کی یاد آ جاتی جب سراج بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا اور وہ اس کی چارپائی سے لگی بیٹھی تھی۔ پھر حسین ساگر کے کنارے سراج نے اس سے کتنی التجا کی کہ نسرین میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، تم میری دوست بن کر رہو، صرف دوست، جیسے احمد اور میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ نسرین، میں اپنی قدر و قیمت سے اچھی طرح واقف ہوں، تم سے صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ اس بد نصیب کی التجا کو نہ ٹھکراؤ اور کبھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ اس نے سوچا، اس مقدس عہد کے بعد کیا میں نے سراج سے اچھا سلوک کیا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے سراج کو بہت ستایا اور دکھ دیا۔ اس خیال سے اس کا دل خون ہونے لگا۔ وہ سراج کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ کبھی وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی، معلوم نہیں قسمت اس کو کیسے کیسے دن دکھائے گی۔ بد نصیب انسان قسمت کے آگے کس قدر بے بس و مجبور ہے۔ اب وہ کسی سے ناراض نہیں تھی، حتیٰ کہ خود سراج سے بھی نہیں۔ یہ سب اسی کا قصور تھا جس کی اس کو یہ سزا مل رہی تھی۔ نسرین اپنے خیالات میں محو تھی اور ٹرین اس کو درنگل کی تاریخی سرزمین سے قریب کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی اسٹیشن گزر گئے۔ رضیہ کی آنکھ لگ گئی۔ نسرین نے اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ سلیم کبھی کبھی درمیانی اسٹیشنوں پر اس سے پوچھ لیا کرتا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور وہ ہر وقت انکار کر دیا کرتی۔ سلیم کو دیکھ کر اس نے سوچا، یہ ایک نیک دل اور بہت ہی سادہ لو نوجوان ہے، شاید اس نے اپنے کسی قول یا فعل سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور صورت و شکل سے بھی کافی پسندیدہ نظر آتا ہے۔ اگر سراج اس کی زندگی میں داخل نہ ہوتا اور خاندانی رنجشیں مانے نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ آج تک اس کی شادی اس نوجوان سے ہو چکی ہوتی۔ اسی خیال کے زیر اثر نسرین نے سلیم کو غور سے دیکھا، لیکن بعد میں وہ اپنی اس کمزوری پر شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کے دل میں تو صرف سراج ہی سراج بسا ہوا ہے، ایک لاپرواہ اور معمولی نوجوان جس کی خاطر اس نے یوسف کے حسن و جمال کو بھی نظر انداز کر دیا۔ پھر بھلا وہ سلیم کو کس خاطر میں لاتی؟ اس میں شک نہیں اسے سلیم سے ہمدردی تھی، اور اس کے اطوار بھی اسے پسند تھے۔ سراج اس قدر خوش اخلاق نہیں تھا جتنا کہ سلیم۔ سراج کے اطوار میں خوش اخلاقی کے ساتھ ساتھ تلخی بھی تھی، جو شاید اس کی کم مانگی اور مفلسی کا اثر تھا۔ اس کی طبیعت کے ریشے ریشے میں بسا ہوا تھا۔ یہ طنز اور ترشی کبھی کبھی اس کی خوش اخلاقی پر غالب آ جاتے، اور دراصل سراج کے کردار کی سختی اور ترشی ہی نسرین کو بہت عزیز تھی۔ جب اس کے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز تبسم پھیل جاتا تو بے اختیار اس کا جی چاہتا کہ ان شریر ہونٹوں کو چوم لے اور ان کی ساری تلخی کو اپنے پیاسے لبوں میں جذب کر لے۔ سراج میں مردانہ کردار کا غیظ و غضب جھلکتا تھا اور سلیم میں نسوانیت غالب تھی۔ سراج شریر اور گستاخ تھا اور سلیم ملنسار۔
سراج کی شرارتیں نسرین کو پسند تھی، لیکن سلیم کا خلوص اس کو بے ڈھب معلوم ہوتا تھا۔ جب سراج کسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے یکایک پرجوش ہو جاتا تو بے اختیار نسرین کا جی چاہتا کہ اس کے چمکتے ہوئے ملائم بالوں والے نوجوان کی گردن میں باہیں ڈال کر اس کے سینے سے لپٹ جائے۔ سراج اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اس کو پسند تھا۔ نسرین کو اس سے محبت تھی، اس نے اس نوجوان کی محبت میں خود کو فراموش کر دیا، لیکن نتیجہ ناکامی اور ذلت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ ناکام رہی ایک ضدی اور خود سر نوجوان کو اپنانے میں، اور اسی احساس شکست کو اس نے اس کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔